اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نبیل شیخ اور اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسند پروگرام سفر حیات۔ سفر حیات ایک ایسا اسلامک پروگرام ہے جس میں دیے جاتے ہیں آپ کے ذہنوں میں ابھرنے والے کئی سارے سوالات کے جوابات۔ تو آپ بھی جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بذریعے سوالات۔ تو ابھی کمنٹس باکس میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ بلا تاخیر ہم نے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن ابھی تک کہ کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، اور ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج کو بھی لائک کیجیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں عالم اسلام کے ممتاز عالم دین علامہ جنید رضا قادری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، بات پھر اسی موضوع پہ بات کروں گا کہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، ایک بیماری کرونا وائرس کے نام سے جو کہ پوری دنیا کے اندر تباہی مچا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر جو اس بیماری کو لے کر جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، کو کچھ سفید پوش لوگ جو کہ جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے بھی گھر ہیں جن کے گھر پہ راشن کی تنگی ہو گئی ہے، تو کچھ فلاحی ادارے جو کہ NGOs جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر کہ گھر جا کر راشن دے لیا۔ اگر راشن نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پر جا کے بھی ان کے پاس، ان کے پلیس پہ جا کے بھی آپ راشن لے سکتی ہے۔ علامہ صاحب، میرا صرف آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، انسانیت کے ناطے کام تو بہت اچھا کر رہی ہے، بٹ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ NIC سبمٹ کروانی ہے یا پھر اپنا ایسا نام سبمٹ کروانا ہے، اور جو دے رہا ہے وہ دے تو رہا ہے بٹ اس کی نمائش بھی کر رہا ہے، یعنی کہ اس کی تصویریں بنا رہا ہے، اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے آپ کوئی کام کرو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ تو علامہ صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، ہر معاملے میں اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنا بڑا شعبہ ہو اور اس میں اسلام نے ہماری کوئی رہنمائی نہ کی ہو۔ افضل صدقہ یاد رکھیے وہی ہے کہ جس میں نمود و نمائش نہ ہو، بلکہ اگر کوئی عمل اس نیت سے کیا جائے کہ لوگ واہ واہ کریں تو وہ عند اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ریاکاری میں شامل ہو جائے تو بجائے اس پر ثواب کے، اجر کے، اللہ کی بارگاہ سے گناہ ملتا ہے۔ اب یہاں ایک بات پیش نظر رکھی جائے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ بے شک، اگر کوئی شخص کسی غریب کو راشن دیتا ہے یا کوئی کیش اماؤنٹ دیتا ہے اور نمائش اس لیے کرتا ہے کہ اسے دیکھ کر اور لوگوں کو جذبہ ہمدردی پیدا ہو، بیدار ہو، تو اس نیت کے سبب اس کے اس عمل پر اسے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی کیش کی صورت میں یا کسی چیز کی صورت میں یا راشن کی صورت میں فقط نمود و نمائش کے لیے کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی واہ واہ کریں، اس کی سخاوت کے پورے جہان میں، پوری دنیا میں ڈنکے بجیں، تو یہ نیت مذموم ہے، لہٰذا بجائے ثواب کے اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور یہ ریاکاری والا معاملہ ہوگا کہ جس کی مذمت کی گئی، قرآن اور احادیث میں بھی اس کی مذمت آئی، لہٰذا ایسے اعمال سے اجتناب کیا جائے۔ اب رہا سوال یہ کہ کس طریقے سے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ اللہ نہ کرے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، کیونکہ ضرورت کسی بھی انسان کو پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ موجودہ صورتحال دیکھیں تو بہت سارے سفید پوش لوگ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اگر میں یہ آپ سے سوال کروں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کو یہ زیادہ بہتر لگے گا کہ کوئی آپ کی ضرورت کو بند کمرے میں پورا کر دے، وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا،
یا آپ کو لوگوں کے درمیان کھڑا کر کے پھر آپ کی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے پورا کیا جائے وہ زیادہ اچھا رہے گا؟ تو یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ انفرادی طور پر بند کمرے میں اگر میری ضرورت پوری کی جائے تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو مکرم کیا، ہم نے انسان کو عزت والا بنایا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کی کوئی ضرورت کسی دوسرے فرد کے تھرڈ پرسن کے سامنے پوری کی جاتی ہے، اس کے سامنے اسے راشن دیا جاتا ہے، کیش اماؤنٹ دیا جاتا ہے، تو وہ اس سے گلٹی فیل کرتا ہے، اس کی عزت نفس پر یہ گراں گزرتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا طریقہ کار یہ ہو کہ جس طرح دیکھیں موجودہ صورتحال میں الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالم کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے بھی بہت لوگوں کی خدمت کی۔ اتنا ضرور عام ہے کہ لوگوں کی خدمت کی، لیکن کس کی اور کس طرح کی کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اسی طرح آپ اگر دوسرے ادارے کو دیکھیں سیلانی ویلفیئر والوں کو دیکھ لیں، بشیر فاروقی صاحب کو دیکھ لیں، تو انہوں نے بھی ایک اچھے انداز میں خدمت کی۔ تو طریقہ اور انداز اگر اچھا ہو تو نیکی زیادہ اللہ کے قریب قابل قبول ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ لہٰذا ایسے طریقے، ایسے ذرائع اختیار کیے جائیں کہ کسی بھی نیکی میں نمود و نمائش شامل نہ ہو اور انسان اور انسانیت یعنی دونوں سلامت رہیں، عزت نفس بھی سلامت رہے، ایسے طریقے اختیار کیے جائیں۔ اور یہ وہی طریقہ ہے کہ انسان نیکی اس طرح کرے کہ نیکی کرنے والے کو پتہ ہو یا جس کی بارگاہ میں نیکی قبول ہوگی اسے پتہ ہو۔ صحیح۔ لیکن اگر فی زمانہ دیکھیں آپ تو دور اتنا بگڑ چکا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں پنکھا بھی لگواتا ہے تو اس کی چاہت، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دعا کے دوران نام لے کر اس کے لیے دعا کی جائے کہ حاجی صاحب نے پنکھا لگوایا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا اس معاملے میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اگر حاجی صاحب کی نیت یہ ہے کہ میرے لگے ہوئے پنکھے کو دیکھ کر لوگوں کو ترغیب ملے تو یہاں تو نیت اس کی اجر و ثواب کی ہوگی، لیکن اگر نمود و نمائش کی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ سے ثواب نہیں ملے گا۔ واللہ عالم و رسولہ عالم۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب بڑا ہی خوبصورت آپ نے جواب دیا ہے۔ لا إله إلا الله